اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی۔ ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی۔ فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر۔ ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں، اور بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے گی۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے۔ وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں۔ اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی۔ 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتا میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا۔ پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی ہے جواب بھائی ہے۔
میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی۔ تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دیا، اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ، اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی، اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا۔ بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے، تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل توں دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیاں، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڈ پرا، بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، لیکن اماں کہتی ہے اس نے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد کو سمجھنا، میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، تو سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور ساری رات مسلح پہ بیٹھی۔ اس درد کو سمجھنا۔ اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ، بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہیں ابھی کل ہی تو خریدے تھے۔ اور باپ، اور تو سمجھا ہی نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، ربا جی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تسی پیسے نہ کر دے کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہیں، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، اور میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا۔ حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں۔ تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا۔ تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا۔ جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی۔ اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائیں، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے۔ ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی۔ ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا، کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں؟ میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں، صرف ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے۔ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں۔ پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، بات سچی کی، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ کیا ملے گا؟ تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، اصلاح ہو جائے، باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ سچ بولنے والے اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اللہ اعمال سوار اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ اللہ تمہارے گناہ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا، رات کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کھانے کا ٹائم آیا نا، فَوْزًا عَظِيمًا، گزر گیا تو اللہ اس کے رسول کی وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تحقیق یہ بہت جا کے بی بی سے کہتا ہے، بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، سیدھی بات کرنا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا؟ گفتگو کو ہمیشہ سمجھ تو صحیح، رکھنا، یہ تیرے لیے یہ اللہ کعبے کی جگہ ہے اور میرے نبی پاک اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے، اس کے کون سے سچ کا حکم دیا تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے، تو سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا، اعمال کو سوار دو۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نپولین انسان کو مضبوط کرتی، کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ کمزور کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ میں سماجی طور پر، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ انسان اماں جی 10 روپے دے آج، کہتے جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح، دنیا میں سب سے سچا پیغام دین اور غور کریں، ماں اور باپ اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکمت کے ماں ساتھ باپ کے لیے فرمایا ہوا جنتک و نارک، سچ بولو تو ذرا یہی حکمت تیری کے ساتھ جنت ہے اور یہی بولو، تیرے دانائی لیے کے ساتھ جہنم ہے۔ بولو۔ اگر یہ راضی ہو گئے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تیرے لیے جنت اس ہے، پہلو کو پہلے ناراض ہو گئے تو کہ سچ، لوگ چاہے کہتے تو ہیں ایک میری 100 یہ پیر طبیعت کے ہے مزار کہ پہ سچی حاضری بات دے گا، کرنے کی، کون سی بات سچی جس لیکن میں جب تک جھگڑا ابا جلدی راضی ہو نہیں گیا؟ اتنی دیر تک اللہ یہ کوئی راضی۔ سچ نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے، حضور نے سچ فرمایا حکمت جس کے کے ساتھ والد آپ راضی بیان اس کا کریں اللہ گے، راضی، سچ پہ آپ کھڑے ہو اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ۔ جب بات کریں گے تو ہاں بے دانائی شک، کے اب ساتھ یہ حدیث ہے نا، دنیا تو کا سارے سب ولی سے ایک بڑا طرف سچ بیٹھ ہے جائیں لا کہیں الہ یا اللہ بخش دے مرید الا کو، اللہ۔ تو میرے لیکن نبی اگر پاک ابا صلی کہے اللہ یا علیہ اللہ نام وسلم معاف نے کرنا، اس سچ کو صرف تو اللہ کھڑے ہو اولیاء کے کی نہیں تقریروں مانتا، میں کہہ والد کے کی اور مانتا۔ کافروں کو لتاڑ کے اور اس بلا لیے بلا بلے کہہ کے شاہ بیان آسمانی نہیں اٹھ فرمایا، دیا پڑھنا ہے، بلکہ اس طرح جیڑا کی گھر حکمت بیٹھا اپنائی انہوں ہے پڑھیا کہ ہی نبی نہیں۔ پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک بھائی اتار یاد دیا ہے۔ رکھو، ماں باپ سے پیار سچ کرو، آپ ان کی خدمت بولیں کرو، گے ان پر کے کس پاس طرح بیٹھا بولیں کرو، گے؟ اور ماں حکمت باپ کے کو ساتھ، ٹائم دانائی دیں، کے ساتھ۔ لیکن جہاں وقت دیں، ڈٹنے کی بات آئے چند گی، گھڑیاں ان کے پاس بیٹھے، جب حکمت کا اب لوگ یقین کریں ناجائز ابا فائدہ جی سے آپ اٹھائیں گے، مشورہ کر لیں، صرف وہاں مشورہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ ان مرضی الذین بے شک قالوا اپنی ربنا کریں، اللہ ثم استقاموا، لیکن اس مشورے میں آپ کو ڈٹنے اتنا کی بات سایہ ہے تو ملے پھر گا تو کہ اللہ کا زندگی نام میں لے کے کبھی ڈٹ ناکامی نہیں ہوگی۔ لیکن اور عام ایسی جب سجن آپ دی سچ مننی ابے دی آگے نہیں بیان مننی، کریں گے تو اور اس کو پھٹے پہ بڑی جو حکمت نلائق کے ساتھ، ہماری طرح دانائی کا کے بیٹھا ہے ساتھ۔ اس سے مشورہ لینا ہے، کچھ والد جگہوں سے پہ نہیں لینا، خلاف باپ کے واقعہ پاس بات بیٹھے، کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے نبی پاک مشورہ صلی لیں۔ اللہ علیہ میرے وسلم ابا نے جی فرمایا کسان کہ تھے، ان کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے، میں نے تجھے اپنی اس کی زندگی میں اجازت ہے۔ ڈھیروں چیزیں اپنے جوڑنے باپ کے سے لیے تجھے سیکھی، خلاف واقعہ بات کرنے کی، درجنوں چیزیں مطلب اس سیکھی۔ کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی میرے آپس میں والد ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ بڑے صلح کرانا خوددار لگا تھے، تو بڑے مزاج کے میں پاس گیا عجیب تو سی بڑے نے کہا خودداری کہ تھی، چھوڑ، تو تجھے بندہ پتہ ہی کبھی نہیں حال چھوٹے نے پوچھ ظلم لیتا تھا کتنی نا کی کہ ہے۔ جب حالات آدمی کس غصے طرح میں کے ہیں، ہوتا تو ہے تو وہ فرماتے تھے بھائی اگر کوتاہیاں بتانا بیان ہوا کرتا تو اپنے اللہ کو اب اس کو بتاؤں یہ گا۔ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ الحمدللہ تو کہہ بڑا رہا تھا کہ فضل بڑا ہے، ظالم ہے، میں چھوٹا نے ان بھائی، کے ہاتھوں پہ بلکہ ہمیشہ وہ چھالے کہے یار دیکھے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، ہمیشہ پر وہ کہہ رہا چھالے، تھا آخر میرا بھائی لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی میرا دنیا بھائی دار کے کے بغیر سامنے گزارا پھیلتا تو ہوا نہیں نہیں نا۔ دیکھا۔ تو وہ خلاف لوگ واقعہ مجھے بات کہتے ہیں کرے، آپ چھوٹے کے کس پیر پاس صاحب آیا کے صاحبزادے اور ہیں، آ تو کے میں کہا کہتا کہ ہوں بڑے میں سے ہو کے آیا اس ہوں، پیر اس نے کا کہا تمہیں صاحبزادہ پتہ ہوں ہی جس نہیں، نے بڑا تو محنت کر بڑی کے دیر سے حلال کھا کی رہا کمائی ہے، کھائی ساری کھا زندگی۔ ہی سارا بڑا گیا۔ یہ لوگ اب یہ پیر بات نہیں چھوٹے ہوتے، کو آ کے بتانے یہ کی مرشد ضرورت نہیں ہے، ہوتے،
تو ایسی میں نے بات درجنوں کا چیزیں بظاہر سیکھی ان خلاف سے، واقعہ تو ہو سیکھنے کہ تو لوگوں بیٹھ، کو جوڑ دے، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں جوڑنے گی کے لیے خلاف واقعہ بھائی۔ بات کرنے کی اپنی اجازت، زندگی میں اب لوگ ماں توڑنے کے باپ لیے کی طرف خلاف دیکھو، واقعہ سب بات سے کریں۔ ضروری کام ہے انہیں وقت چاہیے دو۔ تھا کہ اماں کے جوڑتے او کہتے بھائی تیرا بھائی ہے، میں بڑا تو بات مشکل نہیں ہے کرنا دنیا داروں چاہتا، سے پر ہے تعریف پورا کرانا۔ ظالم۔ کیا اماں کے کرے کولتے بھائی، آنی تیرا 2 بھائی منٹ ہے، رہتی اب بھئی اس نہ کی کی بدلتے اماں نہیں، پیر تو میں نے کٹے کہا نہ جناب نے رضائی بڑا جو تیرے اچھا کوٹ کردار چھڑا۔ ادا کیا ہے۔ اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا آیا ہے تو تو لوگ توڑنے سو کے لیے جا کے کردار ادا کرتے میں ہیں۔ کدو کام ایک تو لگی سا، یہاں میں اجازت کدو دی، حلوان ڈئی سا، دوسرا میرے جا نبی سو جا کریم جا کے صلی بس اللہ علیہ یہ وسلم نے کاروائی فرمایا ہے۔ جنگ کے تو موقع نے 2 پر منٹ کے لیے کہہ اگر دیا، تمہیں سویرے خلاف پورے واقعہ محلے میں بات تیری کرنی اماں پڑے کہے گی تو اللہ اس کی میرے تمہیں پتر ورگا پتر جنگی سارے حکمت نوں عملی دے۔ کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا راتی فرمایا آندا ہے کہ تے اپنی مینوں بیوی گھٹ کو کے سوندا مطمئن ہے، کرنے اللہ کے لیے گھٹیا کوئی نہیں سویا بھی کاروائی پائی سو، اگر کسی شخص کو لیکن وہ خلاف سب کو واقعہ بتاتی۔ بات کرنی پڑے تو اس کی بھائی اسے اتنی قیمتی چیز کس اور بات تو کی چھوڑ کے اجازت؟ میں ابھی چلے جلسے سے مسکرائیں دیر نا سے آتا آپ، تھا نا، ویسے ہی جاتا نہیں بتا زیادہ دیں۔ جگہوں پہ، وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ، کوشش اس میں کرتا ہنسنے ہوں کی کہ کیا چلو ضرورت ماحول کے ہے؟ یہ مطابق کوئی تھوڑا ہنسنے والی خشک بات آدمی ہوں تھوڑی تو ہے، ہر جگہ سیٹ اس نہیں پہ ہو آپ پاتا، ویسے ہی بتا دیں، اس لیے کم جاتا لیکن ہوں۔ بیوی سے خلاف واقعہ تو بات کریں آپ، کبھی اس کو کبھی منانے رات کو کے آتے لیے تھے کوئی نا ایسی دیر سے، بات کر دیں، میری اماں جی شوگر لیکن کی اگر مریض جھوٹ تھی، کا پلندہ اس کے سامنے تو بھی میں کھول چھوٹے دیں بھائی گے کو نا، فون کرتا تھا کہ اماں جی اس سو کا بھی گئے کہ نہ اعتماد سو ضائع گئے، ہو جائے گا۔ میں کہتا تھا کہ میاں تو نہ بیوی اس کا طرح رشتہ کر، ہی اعتماد پہ قائم نیچے ہوتا آ ہے۔ جا 2 بج جب گئے وہ ہیں، سمجھ شوگر جائے گی کی نا کہ مریض میرے ہے، ساتھ آنکھ بولتا ہی کھل جائے نا جھوٹ تو ہے، دوبارہ سچ بولتا لگتی ہی نہیں نہیں، تو پھر یہاں بزرگوں بھی کو، معاملہ تو صحیح دروازہ کھول دے، نہیں رہے گا۔ تو یہ اندر 2-3 دستک مواقع، دی ایک تو چوتھی دقت بات ہے، ہوگی۔ اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تو تاکہ میں مضمون جوتے کو آگے اتار کے سمجھنے اندر میں داخل آسانی ہو ہوتا جائے۔ تھا تو ایک ہے پہلا زو قدم مانی رکھتا تھا لفظ تو میری استعمال اماں بول کرنا پڑتی تھی، حکمت کے پتر آ تحت، گئے، حکمت کے تحت۔ آ گئے ہیں۔ ایک آدمی کے او سامنے بھائی کھانا تو آیا ہے اس تو وہ درد کو کھانا اس سمجھ کے لا، لیے مضر صحت کوئی ہے۔ تجھے ملے گا، بعض لوگ بعض کوئی چیزیں ملے کھا گا کے ان تجھے کی ایسا، طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اب میں دور دراز بھی چلا اب جاتا ہوں، سامنے ان کی والا زندگی کہتا میں ہے نہیں جناب جا کھانا، پایا، تو وہ کہ تجھے ہم نے الحمدللہ نہیں جی جانا، الحمدللہ، بے شک بھوک لگی گھر میں ہوئی ہے، رہنا ہے، اس لیکن کیف اب کو وہ سمجھ کھانا لے، اگر کھائے اس گا، دولت کے اس کے قریب ہو لیے جا۔ تکلیف ہے، تو اس حضرت کو ابو یہ ہریرہ اجازت ہے رضی کہ وہ اللہ سامنے تعالیٰ عنہ والے کا دل فرماتے بھی ہیں، بچا لے میری اماں اور بوڑھی اپنی تھی، صحت بھی۔ میں ان کی خدمت لیکن کرتا وہاں بھی تھا، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، باپ کی خدمت ہم اور لوگ ماں کی نخرہ خدمت دکھاتے ہیں، سب کے کہتے حصے ہیں میں یہ نہیں بلالر آتی، میں نہیں کھاتا، یہ رب جسے یہ محبوب جو رکھتا ہے اسے بڑا یہ موقع گوشت ہے عطا یہ میں کرتا نہیں ہے۔ کھاتا۔ تو آپ خوش صاحب کہیں نصیب کہ ہے جسے جناب میرا بوڑھا نخرہ باپ بڑا ملے اور میرے وہ لیے چھوٹا نوکری گوشت کرے، پکائے۔ خوش بات قسمت ختم ہے ہو گئی، اب سامنے والے جس کو کی بیمار گنجائش نہیں ماں تو وہ کیا ملے اور وہ کرے؟ نوکری کرے۔ تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ روزی حضرت دیتا ہے نا ابو ہریرہ روز گھر میں، فرماتے ہیں میری اماں تو بوڑھی گھر تھی، میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب تو ان ہمت کا ہوگی معدہ پکا کے کھا کمزور لیں ہو گے، گیا تھا تو میں تو اٹھا کے دوسرے کا پخانہ دل بھی پیشاب بچ جائے کرتا گا تھا اور تو آپ کئی کا دفعہ جھوٹ میرے بھی۔ اوپر کر دیتی تھی۔ اس کی دلیل نبی کریم حضرت ابن صلی جوزی علیہ اللہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، تعالی علیہ وآلہ فرماتے ہیں وسلم میرے کو دل میں درس خیال کے آتا تھا کہ مکے میں سے بڑا مدینے لے خدمت کے جا گزار رہے ہوں تھے اپنی تو ماں رستے کی۔ میں ایک شخص ملا، ایک دن میں حضرت وہ بڑا عمر کے دشمن پاس تھا بیٹھا تھا اسلام ان کے کا۔ دور خلافت میں، تو اس ایک نے نبی شخص آ پاک گیا، صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اس اکبر شخص کو نے آ دیکھا، کر کے لیکن وہ کہا حضور کہ کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت جانتا عمر تھا۔ سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا اب ہے، اس نے فرمایا پوچھ لیا پوچھو۔ کہ ابو بکر یہ آپ کے تو ساتھ کہنے کون لگا ہے؟ حضور میری اماں تو بوڑھی جناب ہو گئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ بیمار تعالیٰ عنہ رہتی ہے، فرماتے ہیں میرے مریضہ دل ہے، میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا مجھے نام آواز بتایا دیتی ہے تو یہ بیٹے شور بھی پیشاب کرے گا آیا ہے، اور ہو سکتا ہے تکلیف آواز بھی دیتی پہنچائے۔ ہے، تو تو میں میں نے اماں ایک کو اٹھاتا حکمت ہوں، کا جملہ استعمال کیا، ابھی میں ہاتھی آ بیت کر کے الخلاء کہ تک رستہ واش دکھانے روم والے۔ تک جاتا نہیں تو عرب کے لوگ کسی کہ کو میری کئی اماں دفعہ میرے ساتھ اوپر رکھتے پیشاب تھے کر کہ ہمیں دیتی۔ رستہ دکھاؤ، اس کو ہاتھی بنا لیتے حضرت تھے۔ عمر سے کہنے لگا کئی دفعہ حضور بندے کہتے تھے آؤ بچپن چوک میں تک میں چھوڑ اماں آتے پہ ہیں آپ کو، پیشاب پھر آپ کرتا تھا، سیدھا یہ روڈ، اس اب کو اماں ہاتھی میرے کہا اوپر جاتا کر تھا۔ دیتی ہے تو حق تو ادا ہو حضرت گیا نا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے حضرت تھے نا ابو ہریرہ چوک کہتے ہیں تک جب اس چھوڑنے نے والے سوال کو پوچھا تو ہاتھی، میرے بھی کان کھڑے ہو تو گئے، میں اپنے نبی کو اس میں لیے نے کہا ہاتھی یہ تو کہتا میرے تھا والا کہ یہ مسئلہ پوچھ جنت رہا تک ہے، چھوڑ کے آئیں گے، میرے والا مسئلہ اور پوچھ رہا ہے، جنت کے میرے بعد پاس ایک بھی دو ساری جمعہ پڑھنے نعمتیں آتے ان ہیں کی بڑی دور ہدایت سے، سے ملے گی۔ مجھے کہنے لگے کہتے حضرت جب صاحب کہا نا جدوں یہ بھی میں کون ہوندا ہے، نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے تو ہو۔ میں نے ایسا لفظ وہ جو استعمال بات کیا ہوتی ہے کہ نا جس بالکل سے میری ہوتی محفوظ ہے، بھی میں
نے کہا نہیں یار اور جو میں سچ کر بھی رہا ہو ہوتا ہوں گیا۔ وہ میری بھی حضرت ہوتی ہے، صدیق اکبر عرض کرنے وہ لگے سارے کہ میرے معاشرے ہاتھی کی ہے۔ ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ میری میرے ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ہاتھی بات ہے، تو وہ ہماری سمجھا کہ یہ چوک سب تک کی گلی تک مشترکہ اگلے ہوتی چوراہے تک چھوڑ چھوڑ کے جا لیں اور رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں۔ اس طرح کے ہادی ہیں، کہتے ہیں حضرت میں نے ابو کہا ہریرہ ہادی ہے، فرماتے تو وہ میرے کہا کان اچھا کھڑے ہو گئے، میں نے کہا تمہارے اس نے تو ہادی ہیں، میری وہ بات گزر گیا۔ پوچھنی شروع کر دی۔ فرماتے میں نے حضرت کی طرف فاروق دیکھا اعظم تو سے کہنے محبوب لگا حضور مسکرائے۔ بچپن میں میں اماں پہ پیشاب گویا کرتا تھا، محبوب وہ سمجھ میرے گئے اوپر کہ کر ابو بکر دیتی نے ہے جو تو حق والا ادا ہو ہادی گیا۔ مجھے کہا ہے وہ حضرت والا عمر ہادی کہنے ہے لگے جو نہیں جنت کوئی کا نہیں راستہ ہوا۔ دکھاتا ہے۔ تو اس طرح کا اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں، شریعت کے اندر وہ سارے جائز ہے۔ کام جو لیکن میں اماں جھوٹ کے ساتھ کرتا تھا اماں میرے ساتھ کرتی ہے تو کیوں نہیں صریحاً ہوا؟ جھوٹ، حضرت اور عمر ہمارے کہنے لگے زمانے کے بھائی اندر تو جھوٹ ایسا پیشاب تو لوگ تو بھی جھوٹ اماں پہ بولتے ہیں جو کرتا تھا گناہ اور ہے اماں بے بھی تیرے لذت اوپر ہے، کرتی ہے، پر تیری کوئی اور تیری مطلب ہی ماں نہیں۔ کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے اس بڑے نے کہا سیانے حضور لوگ کس جھوٹ طرح؟ بولتے ہیں۔ تو کیا اب تو جواب لوگوں ہے نے سیدنا گناہوں کے نام فاروق بدل اعظم لیے کا؟ ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں لو کہ اب کان چوری کا نبی نام لوگوں بعد نے گپ لکان شپ رکھا عمر ہے۔ ابن خطاب۔ آؤ تھوڑی دیر کیا گپ شپ جواب کریں۔ ہے؟ محلے کے حضرت چار عمر پانچ فرمانے معذور لگے لوگوں کی تیری اور پگڑیاں تیری اچھائی۔ ماں کی یہ سوچ گپ میں شپ بڑا ہے۔ فرق ہے۔ اور جھوٹ کا کہا نام حضور بدل کس کے ہم نے طرح؟ بہانہ رکھ دیا ہے۔
بیوی کہتی ہے میں نے تیری اماں شوہر سے تیرے بہانہ اوپر کر پیشاب کرتی ہے نا، بندہ کہتا تو ہے تو دعا کرتا ہے کہ کہ یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے، اسے پردہ دے دے۔ بدل کے بہانہ کیوں؟ اور جب تو اپنی اماں پہ پیشاب کرتا تھا تو وہ دعا کرتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا جھوٹ بول فرما۔ رہے ہیں، وہ 6 کروڑ آیا فرمایا تو یہ 9 تیرا اور کروڑ اس نکل کا گیا، فرق ہے، تو ابا جی لائے تو وہ جگہ پردے کی خرید دعائیں کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہے؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سنے کہ عزیزو، میرے ابے نے دیکھا، کہا میرے جب دادے نے بھی 10 تیری اور کروڑ تیری دیکھا ماں ہوا کی سوچ میں، تو ان کہانیوں کا اور مطلب نبی کیا پاک صلی اللہ علیہ کیوں وسلم لوگ نے ایسا فرمایا ہے بلا وجہ؟ اور پھر کچھ جتنے لوگوں بھی کو ہر گناہ وقت انسان بولنے کرتا کی ہے نا اجازت ہے۔ اللہ کریم سزا کو اللہ روک دیتا تعالیٰ ہے، نے فرمایا قیامت میں یا سزا ایھا دے گا۔ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اور جو ماں والو باپ اللہ کا سے ڈرو، نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا وقولوا ملے گی۔ قولا سدیدا، اور بات ماں سیدھی باپ کا کیا کرو، نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، بات سچی کیا آپ کرو، یقین کریں بات صاف ستھری کیا بچے کرو۔ تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں یا اللہ بیچارے، اس کا فائدہ تیری ماں باپ سے بارگاہ کہتے ہیں کرم ابا جی سے تسی کیا پرانے ملے گا؟ دور دے، فرمایا یصلح لکم تمہیں نہیں پتا اعمالکم، ہوئے اور تجھے میں پتہ ہی تمہارے نہیں لیے بھائی، تمہارے اعمال تجھے سنوار خبر ہی دوں نہیں، گا، یہ پرانے دور تمہاری کے نہیں، اصلاح ہو جائے گی، تو تم بیوقوفوں کے سمجھ دور جاؤ، کا ہے۔ تو سمجھ یہ کوئی تمہارے لیے تعلیم ہے؟ تمہارے اعمال سنوار اکبر دیے الہآبادی نے جائیں گے، کہا یہ تھا ہم فائدہ ایسی دنیا لاکھوں کا ہے۔ کتابیں قابل ضبطی سچ سمجھتے بولنے والے ضبط کو، کرنے کو دل صحیح کرتا بات ہے، کرنے والے ہم ایسی کے لاکھوں اللہ کتابیں اعمال قابل سنوار دے گا، ضبطی یہ اس کا سمجھتے دنیا کا جن فائدہ کو ہے، پڑھ اور کے آخرت بیٹے میں کیا باپ ملے کو گا؟ خبتی سمجھتے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ باتیں کرنے والی، ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ماں اور گناہوں کو باپ معاف اتنا فرما بڑا دے گا، درجہ ہے، اور بھائی اللہ سن لو تمہارے گناہوں اور اس کو بات کو یاد رکھنا، معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ دنیا میں وَرَسُولَهُ سیابی فَقَدْ ہونے سے فَازَ بڑی فَوْزًا ولایت کوئی نہیں۔ عَظِیمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سارے کی ولی غوث فرمانبرداری کتب کرے تو ابدال مل کے تحقیق بھی یہ سیابی کے بہت قدموں بڑی کی خاک کامیابی۔ تک کو نہیں پہنچ سکتے، سچ بولنا، لیکن حضرت سیدھی اویس بات کرنی کرنا، سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی اماں اپنے کی وجہ سے، الفاظ اور اپنی پیچھے گفتگو رہے۔ کو محبوب نے ہمیشہ فرمایا صاف تو وہاں ستھرا رہ کے رکھنا، ماں کی نوکری کر، تیرا نبی تجھ یہ سے اللہ راضی کی ہے۔ رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک اتنا علیہ بڑا السلام کی کام انہوں نے تربیت چھوڑ بھی ہے۔ دیا، حضور کی ظاہری زیارت نہیں اسلام کر پائے، سچا اور دین تو ہے، کہتا ہے میں فلانے قرآن پیر صاحب سچی کے کتاب آستانے ہے، پہ ہوتا ہوں، ہم اماں بڑے سچے بھائی نبی کے کے پاس ماننے ہوتی والے ہیں، میں صلی جاتا اللہ ہوں علیہ وسلم۔ تنظیموں کے ہمارے ساتھ، محبوب جماعتوں نے کے ہمیں ساتھ اور سچ اماں کا فلانے حکم کے دیا، ساتھ، یہ کیسی بات ہوئی؟ فرمایا سچ بولو گے یہ نا کس طرح یصلح کا لکم مسئلہ ہوگا؟ اعمالکم، تو اللہ جو فرماتے تیری میں ڈیوٹی تمہارے ہے اس اعمال ڈیوٹی کو پہلے ادا سنوار کر، دوں۔ نوکری سچائیاں کو پہلے کر، فرائض انسان کا کو مضبوط ادائیگی کرتی پہلے کر، تو جھوٹ فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا انسان کو ہے، کمزور کر اس کام دیتا کو پہلے سر انجام دے۔ اعصابی طور پر میرے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ اخلاقی وسلم نے طور پر فرمایا بھی، والدین سماجی کے طور پر نافرمان کو دنیا میں سزا انسان ملتی۔ کے رشتے بھی حضرت ٹوٹتے مالک ہیں بن جھوٹ دینار بولنے رحمۃ سے۔ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سچائی نے 7 حج انسان کرنے کی کی ذاتی توفیق عطا ضرورت بھی فرمائی۔ ہے، معاشی ضرورت بھی ہے، اور کتنے؟ اجتماعی ضرورت بھی۔ بول کے بتائیں۔ اسلام میں کچھ چیزوں جس کی بندے کے گنجائش پاس ہے، اتنے پیسے ہوں کہ حج اس پہ پہلو جا کو آپ نے سکے، آ توجہ سے سکے، سننا اور ہے۔ جتنے دن یہ رہنا ہے حکم دیا گھر گیا ہے والوں کہ کو خرچہ سچ دے بولو سکے، تو اس پر ذرا حج کرنا حکمت کے ساتھ بولو۔ فرض ہے، پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں سب سے اس پہ سچا حج کرنا، پیغام دین کی دعوت اس دینا۔ لیے بیان کر رہا ہوں کہ حج کی اس کے درخواستیں لیے جا حکم رہی دیا ہیں۔ ادعو الی سبیل ہم پتہ کیا ربک کہتے ہیں؟ ہم کہتے بالحکمہ، ہیں بچے بڑے ہوں گے، شادی دین کروں کی گا دعوت پھر دو جاؤں تو گا، یہ دانائی کس کے نے ساتھ فتویٰ دو، دیا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ یہ کس سے آپ نے یہ پوچھا؟ کہا گیا ہے کہ سچ وہ بولو جب تو بڑے ہوں گے ذرا ان کی حکمت کے شادی ساتھ کی بولو، دانائی چیز کے اس ساتھ وقت بولو۔ آپ پہ فرض ہوگی، ابھی جو فرض میری ہے بات اس کی کو سمجھ ادا آ رہی کریں۔ ہے آپ اور یہ حضرات؟ ترمذی اس شریف پہلو کی کو حدیث ہے، پہلے یاد پیش رکھ لیں۔ نظر رکھیں کہ سچ، نبی پاک صلی اللہ علیہ لوگ وسلم نے کہتے ہیں فرمایا کہ جس میری پر یہ حج طبیعت فرض ایسی تھا اس سچی نے بات کیا کرنے نہیں، کی، بغیر کون حج سی کیے بات مر سچی گیا، جس میں جھگڑا ذرا جلدی یا ہو جائے؟ یہودی ہو کے مرے گا یا یہ کوئی عیسائی سچ ہو نہیں کے ہے۔ مرے گا۔ سچ اتنا حکمت کے بڑا ساتھ آپ حکم ہے بیان حج کے کریں حوالے گے، سے، سچ لیکن پہ لوگ آپ کھڑے انکار ہوں کرتے گے۔ رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس چیز کا۔ سچائی کی جب بات کریں جب گے آپ کو تو اللہ دانائی موقع کے ساتھ دے، کریں۔ ہمت دے دنیا تو کا سب پہلی سے بڑا فرصت میں سچ یہ ہے فریضہ لا ادا الہ کریں، یہ الا ضروری اللہ۔ کام ہے۔ تو میرے حضرت نبی مالک پاک بن صلی اللہ دینار علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس 7 حج سچ کیے۔ کو صرف کھڑے ہو کے ایک حج کے تقریروں موقع میں پر کہہ میں نے کے بڑا اور رش کافروں کو دیکھا، لتاڑ لاکھوں کے اور کا بھلا اجتماع بھلا ہوا۔ کہہ کے بیان نہیں میری فرمایا، باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا بلکہ آپ اس طرح دوستوں؟ کی حکمت اپنائی ہے جو کہ نہیں نبی بول پاک رہے نے انہیں یہ بھی آ سچ رہی ہے نا، لوگوں کی روحوں تک اللہ اتار جزا دیا دے۔ ہے۔ تو سچ آپ کہتے بولیں لاکھوں گے کا پر کس مجمع طرح تھا تو بولیں میرے گے؟ دل میں خیال حکمت آیا، کے میں نے ساتھ، کہا اے دانائی اللہ، کے ساتھ۔ لیکن جہاں اتنے لوگ آئے ڈٹنے ہیں، کی بات آئے گی، ان کا حج جب قبول حکمت بھی کا ہوا ہے لوگ کہ نہیں؟ ناجائز فائدہ اٹھائیں
گے. فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول کا ہو نام گیا. لے کے ڈٹ جا. بلخ کرنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، بیان کریں گے تو اس کو اس کا بڑی حج حکمت قبول کے نہیں. ساتھ، دانائی کے ساتھ. کچھ جگہوں پہ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے. اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ جوڑنے رہائشیں کے لیے ہوتی تجھے ہیں، خلاف جھنڈے لگے واقعہ ہوتے ہیں بات ملکوں کرنے کے. کی
مطلب اس کی کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا آپس شروع میں کر ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ بڑے ملے، نے کہا کہ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم نے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا پرہیزگار ہے، بڑے بولے بلکہ بالے، وہ بڑے کہے یار اللہ ساری والے، باتیں اپنی جگہ ریاض آپ کو بس پر ہم وہ ہی کہہ رہا تھا جانتے آخر میرا بھائی وہ تو بڑا نیک ہے، میرا بھائی کہ پرہیزگار تو آدمی نہیں نا، تو وہ خلاف واقعہ بات کہاں کرے ہے؟ چھوٹے کے پاس آیا، انہوں نے اور کہا آ کے پہاڑ کہا کے کہ پیچھے بڑے اس نے سے خیمہ میں ہو لگایا گیا، ہوا اس نے کہا تمہیں پتہ ہی ساری نہیں، بڑا تو رات بڑی دیر سے عبادت کھا کرتا رہا ہے، سارا دن روزہ رکھتا کھا ہی ہے، سارا بڑا گیا ہے۔ قائم جب یہ بات اللیل ہے، چھوٹے کو صائم آ کر الدہر، بتانے کی کیا ضرورت بات؟ ہے تو ایسی بات کر جو بظاہر فرماتے ہیں خلاف میں ان واقعہ لوگوں ہو کی لیکن بات لوگوں سن کو کے جوڑ حیران دے، ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، جوڑنے یہ کے کیا لیے کہہ رہے ہیں؟ خلاف فرماتے ہیں واقعہ میں بات پہاڑ کرنے کے کی پیچھے اجازت گیا۔ تھی، اب لوگ توڑنے کے لیے حضرت خلاف مالک بن واقعہ دینار بات علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں چاہیے تھا پہنچا کہ تو میں نے جوڑتے اس کہتے شخص کو تیرا مصلی بھائی پہ ہے، بیٹھے میں تو دیکھا، بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، کثرت عبادت کیا کے کرے بھائی آثار تیرا اس بھائی کے ہے، اب وجود رشتے پر بدلتے نظر آ نہیں، رہے، تو میں نے کہا جناب نے بڑا سیدھا اچھا بازو کردار اس ادا کا کٹا کیا، ہوا تھا۔ آ گئی ہے سمجھ آپ کیا فرماتے کہنا دو چاہ رہے رکعتیں ہیں، مکمل تو کر لوگ کے نا میں توڑنے نے کے اسے لیے السلام کردار ادا علیکم کہا کرتے تو ہیں۔ مجھے کہنے ایک تو لگا یہاں وعلیکم اجازت السلام، دی، آپ مالک بن دوسرا دینار ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس فرمایا کی جنگ کے فراست موقع ہے، پر اگر تمہیں خلاف فرماتے ہیں پھر واقعہ اس نے بات ٹھنڈی کرنی سانس پڑے لی، تو اس کی تمہیں کہنے جنگی لگا آپ حکمت کو عملی خواب کے آئی لیے ہوگی کہ اجازت میرا ہے۔ حج تیسرا قبول نہیں فرمایا ہوا، کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی فرماتے شخص ہیں کو مجھ پر خلاف اور بجلی واقعہ گری کہ بات کیا کرنی کہہ رہا پڑے ہے؟ تو اس کی اسے مطلب کس میں نے بات کہا کی یار اجازت ہے؟ لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور چلے تیری مسکرائے بصیرت نا بھی بڑی آپ ہے، تو یہ ویسے ہی ماجرا کیا بتا ہے؟ دیں، کہنے لگا ہو آپ ذرا نہ سنجیدہ پوچھیں، اس مسئلے پہ، یہ اس میں کہہ کے ہنسنے اس نے کی کیا رونا شروع ضرورت کیا، ہے، یہ کوئی ہنسنے والی دیر بات تک روتا تھوڑی ہے، رہا، اس پہ آپ ویسے ہی میں نے بتا کہا دیں، نہیں یار تو بتا، لیکن کہنے بیوی لگا سے نہیں خلاف آپ نہ واقعہ پوچھیں، بات آپ کریں، ناراض ہو آپ گئے، میں کبھی نے اس کہا کو میں نہیں منانے ہوتا کے تو لیے کوئی بولنا، ایسی بات کر دیں، کہنے لگا لیکن اگر حضور جھوٹ کا 24 سال پلندہ ہو گئے اس کے مجھے حج سامنے بھی کرتے کھول ہوئے، دیں گے نا 24واں اس کا حج بھی ہے میرا، اعتماد ضائع ہو جائے گا۔ اور ہر سال کوئی اللہ کا میاں ولی بیوی آ کا کے رشتہ ہی بتاتا ہے کہ اعتماد جا پہ چلا قائم جا ہو، تیرا کوئی نہیں قبول جب وہ ہوگا، سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی بے جھوٹ ہے، سچ پروائی بولتا ہی ویک نہیں، سجن تو دی پھر یہاں بھی معاملہ جتھے صحیح کسے دی نہیں پیش نہ رہے گا۔ جاوے تو یہ دو تین انہیں مواقع، تاجاں ایک والے چوتھی در بات ہے در اس پر بھی رولے تھوڑی توجہ کر لیں تے تاکہ منگتیاں مضمون کو آگے تخت سمجھنے میں بٹھاوے، آسانی ہو جائے۔ ایک ہے آزم زو کسے معنی نو لفظ کارا استعمال ملدا کرنا ہی کوئی حکمت کے کعبے و تحت، خالی آوے، حکمت کے تحت کہتے ہیں اس نے ایک آدمی مجھے کے کہا سامنے حضور کھانا آیا ہے 24واں تو وہ حج ہے، کھانا ہر اس کے سال لیے کو مضر بتاتا صحت ہے، ہے، میں نے کہا تیری بعض غلطی، لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت کہنے بگڑ لگا میں جاتی ہے، اپنی ماں کا نافرمان ہوں، اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا تو وہ کہا میں الحمدللہ نے لیا کہا بندہ، واقعہ بے کیا شک ہوا؟ بھوک کہنے لگی لگا ہوئی ہے، حضرت اللہ نے مجھے دولت لیکن اب دی، وہ کھانا مال اگر دیا، کھائے زمینیں گا دی تو میں اس کے لیے عیاش ہو تکلیف گیا۔ ہے تو اس کو یہ اب اجازت ہے یقین کہ وہ کریں سامنے والے کا دل بھی اللہ بچا لوگوں لے کو مال اور دیتا ہے تو اپنی وہ صحت سمجھتے ہیں بھی، میری چلاکی سے آیا ہے، لیکن وہاں بھی ہم میں لوگ تیز نخرہ بڑا تھا دکھاتے اس ہیں، لیے آیا ہے، ہم لوگ نخرہ نافرمان ہوتے دکھاتے ہیں، ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلالر لیکن میں جو نہیں رب کھاتا، لینا جانتا ہے دینا یہ جانتا ہے جو وہ لینا بھی، بڑا گوشت ہے یہ میں وارث نہیں شاہ کھاتا، مان کری تو نہ آپ صاحب وارثاں کہیں دا، کہ جناب میرا نخرہ بڑا میں رب نہیں بے یہ بڑا وارثہ گوشت کر ہے، کے مار دے۔ بات ختم ہو گئی، اب سامنے والے لوگ کی بڑے گنجائش نہیں سمارٹ تو وہ بن کیا جاتے کرے؟ ہیں، ان کی تو گفتگو اس پہ آپ میں بڑا اللہ تعالیٰ تکبر روزی ہوتا دیتا ہے، نا ان روز کے گھر میں، نگاہوں کے تو گھر میں اللہ انداز تعالیٰ میں بڑے توفیق وہ دے گا کہتے ہیں تو جب وہ ہمت سب لوگ ہوگی پکا بیوقوف کے ہیں، کھا صرف لیں میں گے، سے آنا ہوں، کام تو جو صحیح دوسرے چل کا رہا دل بھی بچ ہے۔ او جائے گا اور بھائی آپ کا ایک جھوٹ منٹ بھی، لگتا ہے انسان اس کی کو دلیل بادشاہ نبی سے کریم فقیر ہونے میں۔ صلی ایک اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے تو ہارون مدینے لے رشید کے آپ جا سے رہے کہنے تھے تو لگا رستے امام میں ایک ابو شخص مالک ملا، سے حضرت وہ بتائیں اس بڑا وقت دشمن اللہ تھا کیا کر اسلام رہا ہے؟ کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ اب وسلم کو فرمانے دیکھا، لگے جناب یار تو بڑے صدیق موٹے اکبر کو دماغ کا ہے، دیکھا، کس لیکن طرح وہ کے حضور سوال کو نہیں پوچھتا ہے؟ جانتا تھا، حضرت ابو بادشاہ بکر تھا نا، صدیق کہ کو نہیں آپ جانتا تھا۔ بتائیں؟ اب تو اس نے امام پوچھ مالک لیا کہ فرمانے ابو لگے بکر یہ تو آپ کے تخت پہ ساتھ بیٹھ کے کون ہے؟ سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جناب جواب صدیق دیتا اکبر رہتا ہوں، رضی نیچے اللہ آ پھر تعالیٰ عنہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس میں نے نے کہا حضور جناب کا بتائیں، نام بتایا فرمانے تو یہ لگے تو شور بھی سوالی کرے ہے گا نا، اور ہو سکتا ہے تو تکلیف بھی نیچے بیٹھ پہنچائے، اور میں اوپر بیٹھتا تو میں ہوں، نے ایک حکمت جناب کا آ جملہ جائے۔ استعمال کیا، ہادی کہا ہارون کرتے تھے رشید رستہ نیچے آ گیا، دکھانے والے، امام مالک تخت پہ بیٹھ اور گئے، اب پھر وہ فرمانے کسی لگے اب کو کئی بتا دفعہ کیا ساتھ پوچھ رکھتے رہا تھے تھا؟ کہ ہمیں کہنے لگا رستہ حضور دکھاؤ، اس پوچھا کو
اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے راوی اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالی کو بٹھا دیا کرتا ہوں، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا، تکبر نہ کرنا، 1 ہی منٹ لگتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے۔ اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور رمضان سچ کا بھی ہو مہینہ گیا۔ تھا، اماں حضرت تنور میں صدیق روٹیاں اکبر عرض لگا کرنے رہی تھی، لگے میں یہ میرے شراب پی ہاتھی کے ہیں، گھر آ گیا۔ یہ میرے ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا، ہاتھی ہیں، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی مہندی تک والے اگلے دن چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب کے ڈیرے اس پہ طرح کے جوان ہاتھی شراب ہیں۔ پیتے ہیں، کہتے میں نے کہا پوچھتے ہاتھی حاجی ہیں، صاحب وہ آپ تو کہا حاجی بھی ہیں تو اچھا ڈیرے پہ تمہارے منڈے ہاتھی کیا ہیں، وہ کرتے گزر رہے؟ گیا۔ کہنے میں ڈیرے تو تھا، مینوں نہیں میں نے پتا، حضور کی طرف وہ دیکھا کار تو لگے محبوب سن۔ مسکرائے۔ حاجی صاحب آپ کو گویا سارا محبوب پتا ہے، سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو اللہ آپ والا سے ہاتھی پوچھ مجھے لے گا، کہا ہے وہ یہاں والا تو کوئی ہاتھی ہے آدمی جو چپ جنت کر کا جائے گا رستہ آپ کے دکھاتا قلوں ہے۔ کی وجہ اس سے، طرح کا لیکن زوبانہ عرش کے لفظ مالک کو بھی تو استعمال جواب کرنا دینا ہے کہ نہیں؟ شریعت کے اندر جائز ہے، کیا لیکن طریقہ ہے؟ جھوٹ، دیکھیں نا، صریح کل والے جھوٹ دن محفل،
اور مہندی ہمارے والے دن زمانے کے اندر تو جھوٹ، اللہ سے صرف دکھوں کا ایسا رشتہ لوگ ہے، جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ ہے، بے رسول لذت اللہ سے ہے، صرف غموں کا رشتہ کوئی ہے۔ مطلب ہی نہیں۔ اگر تو نے ڈھول اگر آپ ڈمکا ناراض شور نہ ہو تو شرابہ بڑے کیا بڑے ہے سیانے شادی لوگ والے جھوٹ دن تو بولتے کول والے دن بھی اب تو بجا، لوگوں تیرا نے پتہ گناہوں چلے، کے نام بدل لیے ہیں، جنازے میں پہ اکثر بھی کہتا ہوں کہ بجا۔ چغلی کا نام لوگوں کیا نے گپ تماشا شپ رکھا ہے؟ ہے۔ مذہب اور تھوڑی صرف دیر رسم گپ ہے، شپ ضرورت ہے، کوئی کریں، مر محلے گیا کے تو چار قرآن پانچ پاک بزدل کھول لو، لوگوں باقی کی جو پگڑیاں مرضی اچھالیں۔ کرو۔ یہ گپ حج شپ بھی ہے کیتی ہماری۔ جاندے ہو، اور جھوٹ کا لو نام بھی بدل پیتی کے ہم نے جاندے ہو، بہانہ رکھ کھو دیا۔ کے مال بیوی کہتی یتیماں ہے میں دا نے شوہر سے بھیج بہانہ کر مسیتی دیا۔ جاندے ہو، پھٹ بندہ دلاں دے کہتا ہے سیندے کہ کچھ نہیں، لوگ بس میں نے ٹوپیاں بہانہ سیتی کر دیا جاندے تو ہو، بھائی تو صاف نفس کہہ تے میں نے چھری جھوٹ پھیر بولا ہے۔ دے نہیں، اس کا بکرے نام کیتی بدل کے جاندے ہو، بہانہ کیوں رکھا؟ فرد بلا پلائی وجہ کا بیٹھے جھوٹ، ہو، نفلہ بلا وجہ نیتی کا جاندے دوست ہو، بیٹھے، او دس یارانہ ہوتے ہے، سے ہی بلے نو ایک جھوٹ کی بول کچھ رہے کیتی جاندے ہو، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ او نکل دس گیا ہوتے تو سے ہی وہ ابا بلے جی شاہ لائے نو وہ کی جگہ کچھ خرید کے، کیتی تو میں نے کہا جاندے ہو۔ نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے طریقہ ہے پسند۔ کول شریف پہ مولوی صاحب تشریف لائیے گا، ابا جی کے کول ہے، تو میں تو کہتا ہوں بجا نہ بینڈ باجے والا اور جس کو آدمی، جھوٹ میرا سنایا پتہ جا چلے رہا ہے کہ یہ دو بھی ہم کیسے جھوٹ ہوتے بول ہیں؟ رہا ہے، تو وہ کس کہہ طرح رہا دو نہیں تیرے کشتیوں کا میں نے سمجھ دیکھا، نہیں میرے آتی دادے بات نے کی، بھی 10 میں تو کروڑ جاتا ہی دیکھا نہیں ہوا ہے۔ بینڈ باجے والی تو شادی ان پہ، میں کہتا کہانیوں ہوں کا جن کو مردی مطلب پڑھا کیا لو ہے؟ نکاح، کیوں لوگ ایسا ہم سے نہیں دو کام ہوتے، بلا وجہ اللہ اور روزی پھر دینے والا ہے، کچھ لوگوں کو ہر وقت ایک ہی بولنے کرتے کی ہیں، اجازت دو رنگی ہے۔ چھوڑ کے یک رنگ اللہ ہو جا، تعالیٰ نے فرمایا یا سراسر موم ہو جا یا سانگ ہو جا، اے ایمان والو موج اللہ سے کرو۔ ڈرو۔ ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، وقولوا ہم قولا وہ رستہ ہی چھوڑ سدیدا، دیتے ہیں جو اور ہماری بات طبیعت کے سیدھی کیا مطابق نہیں کرو، ہوتا، بس ختم ہو گئی بات بات۔ سچی کیا کرو، اس لیے غور کریں اور بات یاد صاف رکھیں ستھری کیا کرو۔ اس بات کو۔ یا اللہ اس کا امام مالک فائدہ بن دینار رحمۃ تیری اللہ علیہ بارگاہ فرماتے ہیں کرم مجھ سے سے کیا کہنے لگا ملے گا؟ پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا، یصلح لکم اعمالکم، رمضان کا مہینہ میں تھا، اثر کے تمہارے بعد لیے میری اماں تمہارے افطاری کی اعمال تیاری کر سنوار رہی دوں تھی، گا، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں تمہاری روٹی دے، اصلاح ہو اماں جائے کہنے گی، لگی تم شرم کا، سنور جاؤ گے، شرم کا، تمہارے لیے تمہارے اعمال روزہ رکھا نہیں سنوار تو جنہوں نے دیے رکھا ہے جائیں ان گے، کا یہ تو خیال فائدہ کر۔ دنیا کا ہے۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے سچ غصہ بولنے لگا، والے کو، میں کہا کرتا ہوں صحیح بد بات کرنے نصیب ہے والے وہ کے بیٹا اللہ اعمال سنوار جس دے کا گا، باپ یہ اس اس کا سے دنیا بات کا کرتے ہوئے فائدہ ہے، ڈرتا اور ہے کہ آخرت پتہ میں نہیں کیا کہاں سے ملے گا؟ بولے گا۔ فرمایا بد وَيَغْفِرْ نصیب لَكُمْ نہیں وہ بیٹا ذُنُوبَكُمْ، جس کی ماں اللہ اس سے تمہارے بات کرتے گناہوں ہوئے کو سہم معاف جاتی فرما ہے کہ دے گا، پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا، بد نصیب اللہ نہیں تمہارے گناہوں کو کہ ماں باپ بھی جس سے معاف کر کھول دے کے گا، بات نہ وَمَن کر يُطِعِ سکے۔ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا حضرت مالک عَظِيمًا، بن اور جو دینار سے اللہ اور کہنے اس کے لگا اماں نے رسول جب کی کہا نا فرما شرم برداری کر تو کرے مجھے تو غصہ آیا، تحقیق میں یہ نے ماں کو بہت تھپڑ بڑی مارا، کامیابی ہے۔ اور سچ میری ماں بولنا، جلتے ہوئے سیدھی تندور میں بات گری، کرنا، لوگوں نے اپنے مجھے پکڑ کے الفاظ اندر بند کر دیا اور اپنی گفتگو کو کمرے میں، ہمیشہ صاف ستھرا ساری رکھنا، رات میں شور سنتا رہا یہ پر اللہ نشے کی میں رضا دھت بھی ہے رہا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام سویرے کی آنکھ کھلی تربیت تو بھی۔ میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی، اسلام میں نے کہا کہاں سچا جا رہی ہو؟ دین ہے، کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا قرآن میرا کیسے سچی بنے گا؟ کتاب ہے، ہم سچے نبی تو کے میں نے کہا ماننے میری والے اماں کا، وہ تو صلی لوگوں نے اللہ رات کو ہی دفن کر علیہ دی، وسلم۔ جنازہ پڑھ، ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم تڑپ کے دیا، کہنے لگا مجھے کیوں نہیں فرمایا بتایا؟ سچ بولو گے نا تو کہتے ہیں یصلح لوگ لکم کہنے لگے تیری اعمالکم، تو مرتی اللہ ہوئی ماں فرماتے ہیں کہہ میں گئی تمہارے تھی اعمال اسے کو میرا منہ نہ سنوار دیکھنے دوں، دینا۔ سچائیاں میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ انسان کو مضبوط حضرت کرتی، مالک بن دینار فرماتے ہیں جھوٹ جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی انسان اس کے کو منہ پہ کمزور تھپڑ کر مارا، دیتا ہے۔ میں نے کہا تو اعصابی طور اسی پر قابل بھی، ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے اخلاقی لگا، طور پر حضور بھی، دعا کرے اللہ سماجی طور مجھ سے پر، راضی ہو جائے۔ انسان کہنے کے لگا جب رشتے بھی ماں ٹوٹتے کی ہیں جھوٹ انتقال کی بولنے سے۔ خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ سچائی ہاتھ کاٹ دیا انسان جس سے کی ماں کو ذاتی مارا تھا۔ ضرورت بھی ہے، معاشی میں نے ضرورت ساری بھی ہے اور جائیدادیں اجتماعی خیرات کر ضرورت دیں، بھی۔ 24 سال ہو اسلام میں گئے، کچھ 24 چیزوں سال کی گنجائش ہے، ساری رات نماز اس پڑھتا پہلو کو ہوں، آپ نے توجہ سے روزہ سننا ہے۔ رکھتا ہوں، حج یہ حکم کرتا دیا ہوں، گیا ہے کہ سچ اور بولو ہر تو ذرا سال کوئی آ حکمت کے کے کہتا ساتھ ہے جا بولو۔ دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ دنیا میں سب سے سچا حضور پیغام دعا کرے دین کی مالک دعوت دینا راضی ہے۔ ہو جائے، فرماتے اس ہیں کے میں لیے تھپڑ حکم مار دیا کے آ گیا، ادعو میں الی نے کہا سبیل تجھ سے ربک راضی ہو جائے اتنے بالحکمہ، ظالم سے؟ دین کی امام دعوت مالک دو تو فرماتے ہیں دانائی کے رات کو آ ساتھ کے دو، سویا تو مجھے خواب حکمت میں کے رسول ساتھ۔ پاک کا دیدار یہ ہوا، کہا گیا ہے کہ سچ تو بولو نبی تو پاک علیہ السلام ذرا نے حکمت فرمایا کے ساتھ مالک تو بولو، اسے مایوس دانائی کیوں کے کر ساتھ آیا ہے؟ بولو۔ اللہ تو بڑا میری مہربان ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کہ حضور اس ماں پہلو کے کو پہلے نافرمان پیش کو نظر معافی رکھیں کیسے کہ ملے گی؟ سچ، تو امام لوگ مالک کہتے ہیں فرمانے میری بھی لگے نبی طبیعت کریم ایسی نے سچی فرمایا
बात जा उसे करने जाके की, कौन बता सी दे, बात सच्ची जिसमें झगड़ा जरा जल्दी तुझे हो कयामत में तेरी माँ ये की कोई वजह से सच बख्श नहीं दिया है। जाएगा। सच हिकमत कहा के हुजूर साथ अम्मा आप की बयान वजह से करेंगे, किस तरह? सच पे आप खड़े तो महबूब होंगे, फरमाने लगे आप इसकी माँ सच्चाई की जब कयामत में बात इसके करेंगे खिलाफ तो मुकदमा दानाई के दायर साथ करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा रब सच है करीम ला की अदालत इलाहा में, ए अल्लाह मैंने 9 इल्लल्लाह। माह पेट में मेरे रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द ने सह इस के इसे सच जना, को सिर्फ जिगर खड़े का होके खून तकरीरों पिला के में कह पाला, और काफिरों को और इसी ने लताड़ मुझे के और कत्ल बुला किया। भला कह के बयान नहीं रब फरमाया, करीम इसकी माँ बल्कि का इस मुकदमा तरह की सुन के हिकमत कहेगा अपनाई है उठाओ कि नबी इसको, पाक ने ये सच लोगों की दोज़ख में रूहों तक फेंको, उतार इसने दिया। माँ जलाई थी इसे भी सच जलाओ। आप बोलेंगे पर महबूब किस तरह फरमाने बोलेंगे? लगे जब हिकमत के साथ, दानाई के पकड़ साथ। करके मालिक लेकिन जहां उसको मोहम्मद बिन डरने की हारून बात को लोग ले आएगी, जाएंगे ना जहन्नम की जब तरफ, हिकमत का लोग नाजायज फायदा उठाएंगे, अभी वहां फरिश्ते अल्लाह हुक्म घसीटेंगे देता है ही, कि इन्नल्लज़ीना तो पलट के क़ालू फिर अम्मा की तरफ रब्बुनाल्लाहु देखें। सुम्मा इस्तक़ामू। फिर डटने की और बात है दूसरी तो फिर दफा तो फिर अल्लाह का नाम घसीटेंगे लेके तो डटना। पलट के देखेगा। लेकिन
اور عام تیسری جب دفعہ آپ سچ آگے پھر بیان پلٹ کے کریں گے کہے گا تو اس اماں کو بڑی حکمت کے یہ ساتھ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے خلاف لگے، واقعہ بات میرے کرنے کی حبیب اجازت فرمانے ہے۔ لگے نبی وہ پاک جل صلی کے اللہ مرنے علیہ والی وسلم نے ماں وہاں بھی فرمایا بول کہ پڑے گی، کو جوڑنے کے کہے لیے گی یا اللہ تو ایسی چل بات میں نے کر معاف لے، کیا تو بھی تجھے اس معاف کی کر دے، اجازت ہے۔ جوڑنے کے اے لیے اللہ تجھے میں نے خلاف معاف واقعہ کیا بات تو بھی کرنے معاف کی، کر دے، مطلب اللہ اس تو کی معاف دلیل کر یہ دے ہے کہ اسے، دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے اللہ پاس تو اس گیا سے تو بڑے درگزر نے کہا فرما، کہ چھوڑ اسے تجھے معاف پتہ کر ہی نہیں دے۔ چھوٹے نے ظلم میرے کتنے کی۔ محبوب جب پاک آدمی علیہ غصے میں السلام ہوتا ہے تو فرماتے ہیں وہ رب کریم کہے گا کوتاہیاں اس نے بیان تجھے کرتا ہے۔ جلایا اب اس کو یہ تو کہا کہے گیا گی کہ اللہ یہ جا تو کے بیٹا نہ تھا کہے اس کہ نے وہ تو جلا کہہ رہا دیا، تھا کہ میں بڑا ماں ظالم ہوں، ہے چھوٹا بھائی، میرے بلکہ وہ سامنے کہے جلے تو یار میں ساری کیسے باتیں برداشت اپنی کر جگہ پہ سکتا رہی، ہوں؟ پر وہ کہہ فرمایا رہا اس تھا نے آخر جلا میرا کے بھائی ہے، مارا تھا پر میرا اسی بھائی ماں کے کی بغیر وجہ سے گزارا تو رب نہیں کریم نا۔ اسے جنت تو عطا وہ فرمائے خلاف گا۔ واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس پلٹا آیا اور آ کے پلٹا کہا کہ جا بڑے جا کے سے نہ ماں ہو کے کیا ہے، پیروں میں اس نے بیٹھ، کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، جا بڑا تو بڑی سویرے دیر سے کھا ان رہا پڑھ باپ سے دعا کھا ہی کرایا سارا کر، بڑا گیا۔ جا تب یہ بات چھوٹے بالکل کو انگوٹھا بتانے کی چھاپ ضرورت ہے، باپ سے صبح دعا تو کرایا ایسی کر، بات کر جو بظاہر دیکھ خلاف رب کریم واقعہ تیرے ہو لیے لیکن لوگوں رحمتوں کو کے جوڑ دے، دروازے کھول دے گا۔ جوڑنے کے لیے خلاف اور واقعہ آخری بات بات کرنے یہ بھی کی سن لیں، بھائی، ماں باپ اب کے لوگ توڑنے انتقال کے لیے بعد خلاف رشتے واقعہ ختم نہیں بات ہوتے، کرتے۔ چاہیے تھا کہ رشتے جوڑ دے، ختم کہتے تیرا بھائی ہے، میں کیا تو دعا بات نہیں مانگتے کرنا ہو چاہتا نماز پر میں؟ ہے ربنا پورا اغفر بھائی، لی، تو کیا کریں بھائی، اس تیرا کا بھائی مطلب ہے، ہے اب ماں رشتے باپ تو ہے بدلتے نا نہیں، وہ، تو میں نے کہا جناب جو بڑا اولاد سچ بچپن میں دار چلی جائے گی نا آ گئی ہے نابالغی سمجھ، میں، آپ کیا کہنا چھوٹے چاہ رہے بچے وہ تو لوگ قیامت میں ماں توڑنے باپ کے کی لیے سفارش کردار کریں ادا گے۔ کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں ماں اجازت دی، باپ کے انتقال کے دوسرا بعد بھی میرے اعلیٰ نبی حضرت کریم فاضل بریلوی نے صلی 12 اللہ علیہ حقوق وسلم لکھے نے ہیں ماں فرمایا باپ کے جنگ کے فتاوی موقع رضویہ پر میں، اگر تمہیں خلاف فرمایا ان کے واقعہ بات دوستوں سے کرنی پڑے دوستی رکھ، تو اس کی تمہیں جنگی حکمت انہوں نے عملی کے وعدے لیے کیے تھے اجازت وہ ہے۔ وعدے تیسرا پورے کر، فرمایا کہ اپنی اگر بیوی ان کو کے ذمہ مطمئن قرضے ہیں کرنے تو کے ادا لیے کر، اور اگر کسی شخص کو تیرے ماں خلاف باپ جو واقعہ نیکیاں بات کرنی کرتے تھے پڑے وہ تو اس کی نیکیاں اسے جاری رکھ۔ اور کس امام بات کی جلال الدین اجازت ہے؟ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے چلے زمین پہ مسکرائے نا رہ کے آپ، غلط کام نہ ویسے ہی کرنا، بتا دیں، ہو ورنہ ذرا سنجیدہ فرشتے اس قبر مسئلے میں جا کے تیرے اس میں ماں ہنسنے باپ کی کو کیا کہیں گے تو ضرورت ہے؟ کتنی بری یہ کوئی اولاد ہنسنے پیدا والی کر کے بات آئے۔ تھوڑی ہے، اس میں آپ اور ایسے فرمایا بتا تو دیں، دنیا میں رہ کے لیکن اچھے بیوی کام سے کر، خلاف چاہے دعا واقعہ بات مانگ کریں، چاہے آپ نہ کبھی مانگ، اس کو منانے کے لیے فرشتے کوئی ایسی قبر میں بات جا کر کے دیں، کہیں گے کیا بات ہے لیکن تمہارے اگر جھوٹ بیٹے، کا پلندہ اس کے سامنے بھی کیسا کھول لال دیں نا، پیدا کیا ہے، دنیا اس خیر کا سے بھی بھر اعتماد دی ہے۔ ضائع ہو جائے اور بھائی اور مجھ میاں سے کوئی بیوی کا بندہ رشتہ ہی پوچھے نا اعتماد کہ پہ ماں قائم باپ کو ہوتا اصالِ ہے۔ ثواب جب کا وہ سب سے سمجھ جائے گی نا بہترین کہ میرے طریقہ ساتھ تو میں بولتا ہی کہتا ہوں جھوٹ بیٹے ہے، سچ نمازی ہو بولتا جا، ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی کیا کر، معاملہ صحیح نہیں رہے تاکہ گا۔ ہر تو نماز یہ کی دو آخری تین رکعت واقعے، میں تو ایک کہے چوتھی ربنا بات ہے اغفر اس پر لی، بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ نماز مضمون کو اللہ کی آگے ذکر سمجھنے ماں میں باپ آسانی کا، ہو جائے۔ ایک ہے اللہ نے رکھ زبانی دیا، لفظ استعمال ربنا کرنا اغفر لی، حکمت کے تحت، ہر نماز کی ہر حکمت آخری کے رکعت تحت۔ میں ختم شریف پڑھا ایک جائے، آدمی کے سامنے کھانا اور آیا ہے تو وہ نماز کے کھانا اندر اس کے لیے پڑھیں گے مضر انشاءاللہ صحت ہے۔ تعالی، بعض لوگ پڑھیں گے بعض نماز چیزیں کھا کے انشاءاللہ، ان کی وعدہ نہیں طبیعت کرا بگڑ رہا، جاتی ہے۔ داڑھی اب کس کی سامنے سنت والا ہے؟ کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا نہیں جنہ الحمدللہ نہیں جی رکھی ہو الحمدللہ، بولو، بے شک جنہ بھوک رکھی ہو تو لگی بولن بھی ہے، ڈایا نے، کس لیکن کی اب وہ سنت کھانا ہے؟ اگر کھائے گا اس کے تو لیے سرکار کے تکلیف ہے غلاموں تو نے اس کو رکھنی یہ ہے کسی اجازت اور نے ہے کہ وہ رکھنی ہے؟ سامنے والے کا دل بھی غلام بچا لے کہتے ہیں ابھی ہم اور نیک اپنی ہی نہیں، صحت بھی، نیک ہوں گے لیکن تو وہاں بھی رکھیں ہم لوگ گے، نخرہ خدا کے دکھاتے ہیں، بندو نیک تو ہم لوگ ساری نخرہ زندگی دکھاتے بندہ ہیں، نہیں کہتے ہیں ہوتا۔ جی یہ بلالر میں ابھی نہیں کسی نے کھاتا، دعویٰ کیا ہے ولی غوث یہ جو کتب نے کہ اب میں بڑا بالکل گوشت گناہ ہے نہیں جی کرتا، میں میں نہیں پاک کھاتا، صاحب ہو گیا ہوں، تو آپ صاحب یہ کہیں کہ کبھی؟ جناب میرا نخرہ یہ بڑا میرے شیطان لیے کا چھوٹا وسوسہ گوشت ہے، پکائے، بات داڑھی ختم ہو گئی۔ حضور اب کی سامنے سنت والے ہے، کی گنجائش نہیں اور تو وہ رکھو کیا تو کرے؟ نبی پاک کی مرضی تو کے اس پہ رکھو، آپ پوری مٹھی اللہ تعالیٰ رکھو، روزی دیتا ہے نا روز گھر اپنی میں، مرضی کی نہ رکھو، تو گھر جتنی میں مجھے اللہ اچھی تعالیٰ لگتی ہے توفیق اتنی دے میں گا نے تو رکھ جب لی، ہمت ایک ہوگی مٹھی پکا کے داڑھی کھا رکھیں، لیں گے، تو دوسرے ساری کا دل دنیا بھی بچ جائے گا اور آپ ٹرینیں کا جھوٹ گزرتی ہیں بھی۔ تو گزر جائیں، اس کی دلیل نماز نبی کا وقت کریم نہیں گزرنا چاہیے، صلی اللہ بس ختم ہو گئی تعالی بات، علیہ دنیا تو وآلہ چند روز وسلم ہے، کو او حضرت پہ صدیق دس اکبر دیا مکے قبرہ سے مدینے لے کے جا رہے جنہ تھے تے تو رستے پھول میں ایک پئے، شخص ملا، ادھروں وہ کوئی بڑا نہیں گیا دشمن تھا آمدہ تے اسلام ادھروں کا، لکھاں گئے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نماز دیکھا، سب جناب سے صدیق پہلے، اکبر اس کو لیے دیکھا، کہ رب لیکن وہ رسول حضور کے کو نہیں بغیر جانتا ہمارا تھا، گزارا ہی حضرت نہیں، ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ گزارا ہی نہیں۔ اب نماز، اس نے پوچھ لیا کہ قرآن ابو بکر پاک یہ اور آپ کے درود و ساتھ کون سلام، ہے؟ یہ قضا ہونا ہی نہیں تو چاہیے جناب جو صدیق مرضی ہو اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور عنہ ساتھ فرماتے ساتھ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر سنت و میں نے شریعت حضور کا کا نام لحاظ بتایا کرنا تو یہ سیکھیں، شور بھی کرے اور گا میری اپیل یہ اور ہو ہے، سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے۔ تو میں نے ایک حکمت ہر کا جملہ عمارت پہ استعمال کیا، غلاف نہیں ہاتھی کہا چڑھتا، کرتے صرف تھے خانہ رستہ کعبہ پہ دکھانے والے چڑھتا کو۔ ہے۔ تو عرب کے لوگ کسی کو ہر کئی دفعہ ساتھ کتاب رکھتے کا تھے کہ غلاف ہمیں نہیں رستہ ہوتا، دکھاؤ، اس صرف کو قرآن ہادی پاک بنا کا لیتے ہوتا ہے۔ تھے۔ کئی دفعہ ہر بندے بی کہتے بی تھے کا آؤ پردہ چوک نہیں تک ہوتا، چھوڑ صرف آتے ہیں آپ کو، مسلمان پھر آپ عورت کا سیدھا ہوتا یہ ہے۔ روڈ، اس کو ہادی جو کہا چیزیں جاتا تھا۔ پردوں میں ہوتی ہیں نا تو وہ حضرت ابو مقدس بکر ہوتی ہیں۔ صدیق کہتے ہیں کہ اور بھائی لوگ تو کہتے کافی تھے سے نا بھی چوک ریپر تک اتار دو چھوڑنے تو والے کو مکھیاں بیٹھنے ہادی۔ لگتی ہیں۔ تو میں تو جو اپنے بی بی نبی کو پہ اس لیے پردہ ہادی ہوگی اس کہتا پہ تھا بری کہ یہ نظریں نہیں جنت جمیں تک گی۔ چھوڑ کے آئیں گے، ڈیوٹی ہے آپ کی، اور جنت کے بعد بھی بیٹیوں کو ساری پردہ نعمتیں کرائیں، ان کی ہدایت سے بہنوں ملیں کو گی۔ پردہ کرائیں، کہتے جب کہا نا یہ ماں باپ کون ہے؟ ماؤں کو گزارش کریں
पर्दा ऐसा लफ्ज हुस्न है इस्तेमाल मुसलमान किया कि जिससे जिस महफूज घर भी में रहे पर्दा रहता और है सच उस भी घर हो में गया। अल्लाह के फरिश्ते रहमत नाज़िल करने लगे, फरमाते ये हैं। मेरे हादी है, ये कोई फैशन, कोई तरीका, मेरे कोई मतलब ही नहीं इन हादी हैं। तो चीजों। वो समझा कि बापर्दा ये करें चौक अपने तक, घरों गली को, तक, अगले दुआ चौराहे करता तक हूं। छोड़ने जा रहे अल्लाह हैं। तबारक व इस तरह तआला के हादी मेरी हैं। इस हाजिरी को कहते कबूल मैंने कहा फरमाए। हादी है, तो अल्लाह वो आप कहा, सबका अच्छा, आना अच्छा, कबूल तुम्हारे हादी फरमाए। हैं। वो गुजर और गया। जो कुछ मैंने कहा मैंने अल्लाह हुजूर की तबारक तरफ व देखा तआला तो महबूब हमारे मुस्कुराए। दिलों में, हमारी रूहों में गोया इस महबूब जज्बे को समझ गए जागुज़ी कि अबू फरमाए। बकर ने जो वाला आखिर हादी दावा मुझे कहा है वो वाला हादी है जो जन्नत का रास्ता दिखाता है। तो इस तरह का जू माना लफ्ज इस्तेमाल करना शरीयत के अंदर जायज है। लेकिन झूठ अब काफी नहीं हो गया, सरीहन झूठ। मैं तकरीर भी इतनी करता के अंदर हूँ तो झूठ 35-40 मिनट की, यहाँ तो कुछ ऐसा ज्यादा हो लोग गई है झूठ मेरा बोलते ख्याल हैं है। जो गुनाह है, बेलज्जत है। तो थोड़ी बात करने की मतलब कोशिश ही किया नहीं। करता हूँ। चलो मेरी अगर राय आप ये है नाराज ना हो तो कि बड़े-बड़े खुराक सियाने थोड़ी हो लोग तो झूठ हजम बोलते जल्दी हो जाती है। अब तो लोगों ने गुनाहों के अरसलान नाम साहब से बदल मैंने लिए। कहा मैं मेरा अक्सर खाना कहता ना हूं कि अब पकाना, चुगली का नाम लोगों ने मेरा गपशप मौक़िफ़ ये है रखा कि महफिलें सस्ती आओ करनी थोड़ी चाहिए देर ताकि गपशप ज्यादा करें। होनी शुरू हो जाए। महल्ले के 4-5 महंगी बड़ी लोगों है की इसलिए मैं दस ज्यादा माड़ा बंदा ये ते हाथी नहीं ना गपशप है। पांदा। और झूठ तो का मैं नाम कहा बदल करता के हूँ हमने कि बहाना कम से रख कम दिया। खर्चा हो। बीवी कहती है, हमारे मैंने शौहर से बहाना करोड़ों कर दिया। रुपया सालाना लगता है महफिल। बंदा कहता है तो कुछ अगर लोग अरबों बस कह मैंने दूं तो फिर बहाना भी कर बात दिया, तो गलत भाई तू साफ क्या मैंने झूठ लेकिन उसका बोला है। रिजल्ट हमें उस तरह उसका का नहीं नाम मिलता बदल के जिस तरह बहाना का क्यों? मिलना और चाहिए। बिला वजह का झूठ। लेकिन आपने बिला अजमत वजह का वालदैन दोस्त पे बैठे, प्रोग्राम किया। मेरी ये राय राना यह है, है कि हुकूके ज़ौजैन झूठ पे बोल भी रहे होना हैं। चाहिए। वो 6 करोड़ आया और तो 9 शादी से करोड़ पहले निकल गया, हर तो बच्चे अब्बा को जी मियां लाए बीवी वो के जगह हुकूक खरीद का के। पता तो होना मैंने कहा नहीं, डिफेंस वाली नहीं मुझे बाद में पसंद। 3 तलाकें दे के आ जाते मैं हैं, तो कहते वो हैं मुझे पता ही बैरिया नहीं टाउन वाला था। मकान तो अगर पहले खरीदूंगा, तो पता ये कर झूठ लेंगे तो ये किस पे तमाशा नहीं रोक डाल लगेगा। रहे हैं? और लेकिन ये जिसको काम झूठ होता सुनाया जा रहा नहीं। है, बहन भाइयों के हुकूक पर वो बात भी होनी आगे से चाहिए। झूठ बोल रहा है। बड़े वो कह रहा जरूरी है, काम तेरे तो अब्बे ने और ये भी देखा, सारा मेरे मेरे दादे नबी ने पाक 10 का करोड़ मिलाद ही देखा है। हुआ था। तो इन इसलिए कहानियों कि का ये मतलब बातें क्या है? मुस्तफ़ा ने क्यों सिखाई लोग हैं ऐसा हमें करते हैं? सल्लल्लाहु। बिला वजह। और एक फिर बात कही कुछ हजरत ने, लोगों मैं को अर्ज हर कर वक्त देता हूँ। बोलने की इजाजत है। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग के बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। बाज़ लोगों ने तो उनका अपना नाम लिखा है कौलन और सदीदा। बाज़ जगह पे एक और बुजुर्ग का जिक्र है और बयान रवायत हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं। बात साफ वो कहते हैं कि मैं घर में कोई काम कराना था, फायदा तेरी काम होते हैं ना बारगाह छोटे करम मोटे से घर क्या में। मिलेगा? तो फरमाते हैं मैं मजदूर लेने गया बगदाद में। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चौकों पे आमाल मजदूर सवार सारी उम्र का मजदूर ही है ना बेचारा। तुम्हारी इस्लाह अमीर हो तो अमीरता जाएगी, रोता तुम जा रहा समर है जाओ। और गरीब गरीबता रो। हमारे तो तुम्हारे पीर लिए भी लोगों को तुम्हारे कह रहे हैं अमाल फकीर हो जाओ, खुद सवार अमीर दिए होते जाएंगे। ये जाते। फायदा दुनिया का है। खुद रोज बरोज अमीर हो रहे हैं, सच दुनिया को कह बोलने रहे हैं वाले फकीर हो को जाओ। तुम भी तो सही थोड़ा बात फकर करने इख्तियार वाले करो ना के भाई, अल्लाह जो दर्ज दे रहे हैं। सवार इल्ला देगा, माशाअल्लाह, ये उसका सबकी बात दुनिया नहीं का करते। फायदा है। और आखिरत में क्या मिलेगा? फरमाते हैं कि मैं ना फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मजदूर लेने गया। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बगदाद के माफ चौक में फरमा मजदूर देगा। बैठे होते थे। अल्लाह तुम्हारे मेरी उन गुनाहों मजदूरों को में से ना एक नौजवान माफ बच्चे कर पे देगा। नजर वमन पड़ी। युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बड़ा और जो कमजोर अल्लाह सा उसके वजूद रसूल था की लेकिन चेहरे पर फरमाबरदारी इबादत करे का तो निशान था। तहकीक माथा ये बताता बहुत था कि बड़ी नमाज का कामयाबी। बड़ा ख्याल रखता है। सच बोलना, मैं उसके करीब सीधी गया। बात करना, चेहरे भी बड़ा कुछ बताते अपने हैं, अल्फाज चेहरों में भी बड़ी और रानाई अपनी होती है। गुफ्तगू को फरमाते हैं, मैं हमेशा करीब साफ गया। सुथरा रखना। मैंने उसको कहा बेटे ये मजदूरी अल्लाह करोगे? की तो रिजा कहने लगा भी है और मजदूरी मेरे में नबी बैठा हूं पाक तो हुजूर अलैहिस्सलाम मजदूरी की के लिए तो तरबियत बैठा भी हूं। है। तो मैंने इस्लाम कहा कि चलो फिर। सच्चा कहने लगा दीन नहीं है। मेरी कुछ शर्तें। कुरान सच्ची किताब है। मैंने कहा बताओ। कहने लगा सच्चे पहली नबी के शर्त यह है मानने कि वाले। लोग 4 दिन और दिहाड़ी लेते हैं, सल्लल्लाहु मैं 3 दिन अलैहि और। वसल्लम। हमारे महबूब ने मैंने हमें कहा, यार, सच का बड़ी हुक्म दिया। बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह के फरमाया रख ले। सच बोलोगे ना युस्लिह उसने लकुम कहा, हुजूर, दूसरी आमालकुम, शर्त तो अल्लाह यह है कि फरमाते हैं मैं तुम्हारे अमाल को आपकी मुकम्मल संवार बात दूंगा। मानूंगा, लेकिन जब सच्चाइयाँ अज़ान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। इंसान को मजबूत करती है। झूठ तीसरी बात उसने ये इंसान की को कि कमजोर हुजूर मैं कर आपके घर में काम करूंगा पर आसाबी आपके तौर किसी पर सवाल भी, का जवाब नहीं दूंगा। इखलाकी तौर पर भी, कहते हैं, मैंने कहा समाजी यार, तौर तू बड़ा पर अजीब है, शर्तें तो मालिकों इंसान की के होती रिश्ते हैं। भी टूटते हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के दूंगा। सच्चाई फरमाते हैं, मैं इंसान उसे की घर ले जाती आया। जरूरत भी है, मुआशी जरूरत भी है और काम इज्तिमाई मैंने उसको जरूरत बताया तो जो काम मजदूर इस्लाम सारे में दिन में कुछ करता है ना चीजों उसने 2 घंटे की में गुंजाइश करता है। है। हमारे इस पहलू को मजदूर आपने सिगरेट तवज्जो पीने से में भी तो सुनना आधा है। घंटा लगाते हैं ना। ये हुक्म दिया गया है वो कि चाय सच पीने बोलो जाए तो पौना जरा घंटा, हिकमत के उनको साथ। भी तो दयानतदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दुनिया में सबसे मुआवजा सच्चा किया है ना जी, पैगाम तो दीन की पूरा दावत उतरना देना। चाहिए ना। उसके लिए हुक्म कहते दिया 2 घंटे में। अब इला काम जब सबील बंदा शुरू रब्बिका कराता है तो बिल काम हिकमा। और निकल
بتاتا ہے، کہتے کام دین کی میں نے دعوت اس کو دو تو اور دانائی بتا کے دیا، ساتھ، وہ کرنے لگا، اس نے حکمت مٹی کے نکال ساتھ۔ کے رکھی تھی باہر رستے یہ میں، کہا گیا ہے کہ سچ بولو تو اذان ہو گئی ذرا زور کی، حکمت کے ساتھ بولو، اس نے دانائی کے وہیں ساتھ بولو۔ کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا، تو میرا میری بیٹا بات کی کہنے سمجھ لگا آ رہی اس ہے کو آپ ذرا کو؟ برابر کر دو، اس کہنے پہلو لگے کو چپ پہلے کر جا، پیش تیرے نظر باپ سے رکھیں بات کہ ہوئی تھی۔ سچ جب لوگ اذان کہتے ہیں جی ہوتی میری ہے جی تو میں طبیعت کسی ہے اور جی کی نہیں سچی سنتا، بات کرنے صرف کی، اللہ کون رسول سی کی بات سنتا سچی ہوں۔ جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہوگا؟ کہتے ہیں یہ مسجد کوئی چلا سچ گیا، نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے آئے تو سچ دوپہر کا حکمت کے وقت ساتھ تھا، آپ میری بیان بیوی کریں کہنے گے، لگی اس کو سچ پہ کھانا آپ کھا کھڑے لو، ہوں گے، کہتے ہیں آپ ہم نے کہا سچائی کی کھانا جب کھا لو، تو بات کہنے کریں گے لگا تو میں نے دانائی روزہ کے رکھا ساتھ ہوا کریں گے۔ دنیا کا سب سے رمضان بڑا بھی نہیں سچ ہے تھا، لا الہ نفلی روزہ رکھا ہوا، الا اللہ۔
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو میں نے 3 دینار دیے صرف تو میں کھڑے نے ہو کہا کے تیرا نام تقریروں کیا میں ہے؟ کہہ کہنے کے لگا اور میں نے آپ کافروں سے کو کہا تھا لتاڑ میں کے کسی اور سوال بلا کا بلا جواب کہہ کے نہیں بیان دوں نہیں فرمایا، گا۔ بلکہ وہ چلا اس طرح گیا، کی اگلے حکمت دن میں پھر اپنائی ہے لینے کہ گیا نبی پاک اسے، نے یہ کام سچ کچھ اور لوگوں کی نکل روحوں آئے تو تک لوگوں نے اتار بتایا دیا۔ وہ صرف ہفتے والے دن تو آتا ہے۔ سچ آپ بولیں گے پر کس طرح میں بولیں نے کہا گے؟ کیوں؟ کہنے لگا حکمت جی کے وہ ساتھ، کہتا ہے میرا دانائی کے ہفتے کا ساتھ۔ خرچہ 3 لیکن دینار ہے، جہاں ڈٹنے جب کی 3 بات دینار آئے گی، کما لیتا ہوں تو باقی جب حکمت سارا کا لوگ ٹائم اللہ ناجائز رسول فائدہ کی اٹھائیں گے، ذکر میں گزار وہاں دیا اللہ کرتا حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا فرماتے ہیں اللہ جی ثم اگلے ہفتے استقاموا۔ میں پھر لینے گیا، ڈٹنے میں نے کی پورا بات ہے ہفتہ تو پھر تو انتظار اللہ کیا کا کہ نام لے کام کے اسی ڈٹ سے جائے۔ کرانا ہے۔ میں لیکن جب گیا تو میں نے کہا چلو، جب کہنے آپ لگا میری سچ شرطیں آگے یاد ہیں نا؟ بیان کریں گے تو اس کو اور میں نے کہا بڑی یاد حکمت ہے کے بھائی، ساتھ، ساتھ دانائی چل۔ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کام کچھ کرایا، جگہوں پہ 2-3 ہفتے وہ آتا خلاف رہا۔ واقعہ بات کرنے کی ایک ہفتے اجازت میں ہے۔ گیا نبی تو پاک لوگوں نے صلی کہا اللہ حضور علیہ آج وسلم نہیں نے آیا۔ فرمایا کہ کو کیوں؟ جوڑنے کے کہنے لیے لگے بیمار ہو۔ تو تو ایسی بات کر لے تجھے اس کہاں کی جا رہے؟ اجازت ہے۔ کہنے لگے بغداد جوڑنے کے لیے قبرستان تجھے کے خلاف پیچھے واقعہ بات کرنے کی جو مطلب کچی اس کی آبادی ہے اس دلیل میں یہ ہے رہتا کہ 2 بھائی آپس میں فرماتے ناراض گیا ہیں تو کسی دروازے کی پہ ذمہ دستک صلح دی تو کرانے کہنے لگا تو حضور بڑے کے پاس آپ گیا تو ہیں؟ بڑے نے کہا کہ دروازہ کھلا ہے، آ چھوڑ، جائیے۔ تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے فرماتے کیے۔ ہیں میں جب اندر آدمی گیا غصے تو میں میں نے ہوتا کہا ہے تمہیں تو وہ کیسے پتا چلا ہوتا ہی میں ہے آیا بیان ہوں؟ کرتا ہے۔ کہنے اب لگا اس کو یہ حضور کہا اللہ گیا والے کہ ہو، یا آپ کہ یہ نہیں نہ آنا کہے تھا، کہ وہ تو کہہ رہا تھا ورنہ کہ بڑا امیر ظالم تو ہے غریبوں چھوٹا کا بھائی، پتہ لینے کوئی نہیں بلکہ وہ آتے۔ کہے یار ساری باتیں اپنی کہتے جگہ میں پہ قریب رہیں۔ گیا تو پر وہ کہنے کہہ لگا رہا میں تھا آپ کا آخر میرا انتظار بھائی کر ہے، رہا تھا، میرا تیز بھائی کے بخار بغیر ہے، کانپ گزارا رہا تو تھا۔ نہیں نا۔ تو وہ جیب سے خلاف کچھ واقعہ پیسے بات نکالے، کرے، کہنے چھوٹے لگا کے یہ پاس پیسے آیا رکھ لیں، ایک اور آ انگوٹھی کے کہا نکالی۔ کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی کہنے نہیں، لگا بڑا حضور تو آج بڑی دیر رات کو سے میرا کھا رہا ہے، انتقال ہو جائے گا، کھا ہی سارا بڑا گیا۔ ان تب پیسوں یہ کا بات کفن چھوٹے کو خرید آ کے کے صبح بتانے کی جنازہ پڑھ ضرورت کے ہے۔ مجھے دفن کر تو دینا۔ ایسی بات کر جو بظاہر جب خلاف دفن کرو واقعہ تو ہو یہ لیکن انگوٹھی لوگوں لے کو کے جوڑ اثر دے۔ کے بعد ہارون رشید کے جوڑنے پاس کے جانا۔ لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت تھی۔ آپ اب اسے لوگ کہنا توڑنے میں نے کے لیے ملنا ہے خلاف پر وہ آپ واقعہ کو بات ٹائم کریں۔ نہیں دے گا۔ چاہیے تھا کہ آپ اس جوڑتے کو کہتے آواز تیرا دیجیے گا بھائی کہ ہے، تیری میں ایک تو بات امانت ہے نہیں میرے کرنا پاس۔ چاہتا پر ہے پورا ظالم۔ پھر وہ آپ سے ملے گا کیا تو کرے انگوٹھی دے بھائی، دیں۔ تیرا بھائی ہے، اب رشتے پھر بدلتے آپ نہیں۔ تو میں نے کہا میری جناب نے طرف سے بڑا اچھا فارغ ہیں۔ کردار ادا کیا ہے، حضرت آ فرمانے گئی ہے لگے سمجھ تیرا نام، آپ کیا کہنا چاہ رہے۔ تو اور لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کہنے کرتے لگا ہیں۔ حضور ایک تو یہاں وقت اجازت تھوڑا ہے، دی، دوسرا میرے نبی کریم آج رات میں نے صلی اللہ جانا علیہ ہے، وسلم نے بڑی فرمایا لمبی معافی جنگ کے مانگنی ہے موقع رب پر کریم سے، اگر تمہیں اگر خلاف مناسب واقعہ بات سمجھے تو کرنی مجھے پڑے اپنے رب سے تو تنہائی اس کی کرنے تمہیں جنگی حکمت فرماتے ہیں عملی میں کے آ لیے گیا، اجازت ہے۔ اور اس کی تیسرا باتوں فرمایا نے کہ مجھے اپنی ساری بیوی رات کو سونے مطمئن نہیں دیا۔ کرنے کے لیے فرماتے ہیں صبح اگر بڑی کسی شخص مشکل کو سے خلاف سورج واقعہ نکلا، میں بات کرنی گیا، پڑے تو اس کی اسے دروازے پہ ہاتھ رکھا کس تو بات کی دروازہ اجازت کھلا ہے؟ ہوا تھا، اندر داخل ہوا چلے مسکرائے نا تو آپ، خوشبوئیں میرا ویسے ہی بتا استقبال دیں۔ کر رہی تھی۔ وہ ذرا سنجیدہ اس جب مسئلے چہرے سے اس میں کپڑا ہنسنے کی ہٹایا کیا ضرورت تو اس کا تو یہ انتقال کوئی ہو ہنسنے چکا، والی بات تھوڑی ہے۔ اس میں انتقال آپ ہو ایسے ہی چکا، بتا دیں، ایسے جیسے کسی کا لیکن دیدار بیوی کر سے کے خلاف سویا۔ واقعہ بات کہتے میں کریں تو آپ 2 کبھی آدمی اس لے کو گیا تھا منانے کے جنازے لیے پہ، کوئی پر ایسی پتہ بات نہیں کر دنیا دیں، کدھر کدھر سے آئی، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے کہاں سامنے کہاں بھی سے، کھول دیں گے نا، اکھاں جدو میٹیاں اس زمانہ کا بھی مینو اعتماد روے ضائع گا، ہو جائے گا۔ اپنا تے اور میاں اپنا بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ بیگانہ قائم ہے۔ مینو روے گا، جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ اپنا میرے تے ساتھ بولتا اپنا۔ ہی جھوٹ ہے، اور سچ میاں بولتا صاحب ہی نے نہیں، کہا تھا بعد تو مرن پھر دے یہاں بھی مکھڑا معاملہ میرا صحیح ہو جاوے جے نہیں تازہ، رہے گا۔ تو یہ 2 پھر 3 سمجھ مواقع، لینا ایک چوتھی محبوب بات ہے اس میرے پر بھی نے تھوڑی آن توجہ پڑیا کر لیں جنازہ۔ تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے اور میں کسی آسانی ہو اردو کے جائے۔ شاعر ایک ہے نے کہا زو تھا معنی میرے لفظ مرنے استعمال پہ ہر کرنا سو حکمت شور کے مچ تحت، جائے گا دیکھو گے، حکمت کے تحت۔ اللہ ایک میرے آدمی مرنے کے پہ سامنے ہر سو کھانا آیا ہے تو شور وہ کھانا مچ اس کے جائے لیے گا مضر دیکھو صحت گے، ہے۔ بعض کہنے لوگ بعض چیزیں کھا الوداع کے ان کی سرکار طبیعت بگڑ خود جاتی ہے۔ تشریف لائیں گے۔ اب سامنے والا کہتا ہے جناب فرماتے کھانا ہیں تو کہ میں تو الحمدللہ 2 بندے لے بے گیا تھا شک پر بھوک پتہ نہیں لگی ہوئی ہے، مخلوق کہاں کہاں سے آئی، لیکن اب وہ کھانا اگر جنازہ کھائے پڑا، گا تو اس کے دفن لیے کیا۔ تکلیف ہے، تو اس کو یہ ہارون اجازت ہے کہ رشید وہ کے سامنے پاس میں والے کا عصر کے دل بھی بعد بچا گیا، لے میں اور نے اپنی بلانا صحت چاہا بھی۔ پر بادشاہ تھا میری لیکن طرف وہاں بھی دیکھا ہی ہم لوگ نہیں، نخرہ دکھاتے ہیں، میں نے ہم لوگ اس کو نخرہ کہا دکھاتے تیری ہیں، ایک کہتے ہیں امانت جی یہ میرے بلالر پاس ہے، میں نہیں کھاتا، یہ فرماتے جو ہیں مجھے
کونے بڑا پہ لے گوشت گیا۔ ہے یہ میں نہیں کھاتا، کیا بات تو ہے، آپ کمرے صاحب میں کہیں کہ بلایا، جناب میں نے میرا انگوٹھی نخرا دی۔ بڑا، میرے لیے چھوٹا ہارون گوشت رشید پکائے۔ تو چیخے مارنے بات لگا۔ ختم ہو گئی، اب سامنے والے کہنے کو لگا گنجائش انگوٹھی نہیں والا تو وہ کیا کہاں ہے؟ کرے؟ میں تو نے اس کہا پہ تو آپ انتقال اللہ کر تعالیٰ گیا۔ روزی کہنے لگا دیتا ہے مجھے نا روز قبر گھر پہ لے میں، چل۔ تو گھر میں کہ اللہ میں تعالیٰ قبر پہ توفیق لایا دے تو گا وہ تو جب لیٹ ہمت گیا، ہوگی پکا کے کھا تڑپ کے رونے لگا۔ تو دوسرے کا دل بھی میں بچ نے کہا جائے گا میرا اور آپ کا کلیجہ جھوٹ پھٹ جائے بھی۔ گا نہ اس نے کچھ اس کی بتایا نہ دلیل تو نے نبی بتایا، کریم یہ کون تھا؟ صلی اللہ ہارون رشید تعالی کہنے لگا یہ علیہ میرا وآلہ بیٹا تھا۔ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے میں نے مدینے کہا لے کے تیرا جا رہے بیٹا تھے اور تو رستے میں مزدور؟ ایک شخص ملا، کہنے لگا حضور بڑا یہ دشمن حضرت تھا داؤد اسلام تائی کا۔ کے پاس بیٹھا اس کرتا نے تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ ان کا وسلم کو مرید دیکھا، تھا، جناب صدیق اکبر کو مجھے دیکھا، روز کہتا لیکن تھا وہ حضور ابا کو نہیں جانتا تو نے تھا، بڑی حضرت دنیا ابوبکر اکٹھی صدیق کر کو لی ہے، جانتا مرتے تھا۔ وقت تجھ سے ٹانگیں اب سمیٹی اس نے نہیں پوچھ جائیں لیا گی، کہ ابوبکر یہ آپ کے اتنا ساتھ حساب کون ہے؟ نہیں تو دے سکے گا۔ تو میں جناب اس کو صدیق سمجھا اکبر دیتا، رضی اللہ تعالیٰ اس عنہ کی فرماتے اماں ہیں، میرے سمجھا دل میں دیتی، خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا یہ نام روز بتایا تو ہمیں یہ کہتا شور بھی چھوڑ کرے دو گا آ جاؤ اللہ اور ہو رسول کی سکتا ہے بارگاہ تکلیف میں بھی جھک جائیں۔ پہنچائے۔ ہم تو سب میں نے ایک دن یہ حکمت چلا کا گیا، جملہ کہنے استعمال لگا پھر کیا، تمہارا ہاتھی کہا راستہ کرتے اور تھے ہے اور راستہ میرا دکھانے راستہ والے کو۔
تو عرب اور کے ہے لوگ یہ کسی کو سونے کئی کی دفعہ ساتھ انگوٹھی رکھتے غلطی تھے سے کہ اس ہمیں کے پاس رستہ رہ دکھاؤ، گئی، اس کو ہادی بنا لیتے تھے. غلطی سے ہیرے کئی کی دفعہ انگوٹھی بندے چلی کہتے گئی، تھے آؤ چوک کہنے تک لگا چھوڑ آتے ہیں دیکھو آپ میرے کو، پھر بیٹے آپ نے آج سیدھا وہ ہی بھی ہے روڈ. واپس کر دی اس ہے. کو ہادی کہا پھر جاتا تھا. تڑپ کے کہنے لگا تو ہارون حضرت رشید ابوبکر تھا تو صدیق یہ میرا کہتے ہیں بیٹا کہ پر لوگ میرا تو کہتے مرشد تھے نا نکلا، چوک تک چھوڑنے والے میرا کو پیر ہادی. نکلا. بھائی تو میں اپنے نبی کو اس زندگی لیے تو بڑی ہادی تھوڑی کہتا ہے تھا نا. کہ یہ جنت تک چھوڑ بابا کے صاحب آئیں نے گے کہا تھا اٹھ فریدا اور جنت کے ستیا، بعد بھی ساری اوے نعمتیں ان داڑھی آ کی گیا ہدایت سے پور، ملے گی. کہتے اگا جب کہا نیڑے نا آ یہ گئی، کون ہے پچھا رہ گیا ہی تو میں دور. نے ایسا لفظ اٹھ استعمال فریدا کیا کہ جس ستیا، سے محفوظ بھی رہے خلقت اور ویکھن سچ جا، بھی ہو گیا. متے حضرت کوئی مل صدیق ایک گئی بار عرض کرنے بخشیا لگے تے یہ تو میرے ہی ہادی بخشیا ہیں، جا. اٹھ یہ فریدا میرے ستیا، ہادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چاڑو دے چوک تک گلے تک مسیت اگلے چوراہے تک تو چھوڑنے جا رہے ستے، ہیں، اس طرح رب کے ہادی جاگدا ہیں. کہتے ہیں تیری میں نے کہا ڈاڈے نال ہادی ہیں. تو وہ فرید، کہا اچھا اچھا میرا اچھا رب تمہارے ہادی ہیں. ہمیں وہ بھی گزر اپنی گیا. بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں فرمائے. میں نے حضور کی آخر طرف دیکھا دعوانا تو ان محبوب الحمد للہ. مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے کوڑا جو جنت کا تخت رستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا دنیا ظلمانہ لفظ دا استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن باہو، جھوٹ، فکر صریحاً جھوٹ، سچی اور ہمارے زمانے کے اندر تو بادشاہی، جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ جس بولتے ہیں. دل اب سے تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چغلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. اللہ دا آؤ چن تھوڑی کے دیر گپ شپ کریں. محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اٹھائیں، عشق بھی یہ گپ شپ کردہ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا تھا. بندہ کہتا ہے آئے تھے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا. تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے.